5 اور 6 مئی 2020 کو میرے حوالے سے جو علماء سو اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا، تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن حکیم کی وہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، الحمدللہ۔ اب چونکہ میری ادھوری ویڈیو سے متعلق ایک ادھوری FIR کا معاملہ اٹھایا گیا، یہ معاملہ چونکہ ابھی سب جوڈیسی ہے، ویسے ہم لفظ بولتے ہیں سب جوڈیس، یہ لفظ غلط ہے، سب جوڈیسی لفظ ہے، یعنی زیر سماعت ہے عدالت میں، لہٰذا اس کے اوپر مزید کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس پورے ایشو سے ریلیٹڈ جو 5 اور 6 مئی 2020 کو ہوا، 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 2 اپریل 2020 کو ہمارا جو آفیشیل پیج ہے یوٹیوب کا چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل، اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1 ملین کراس کر گئے، پلس ہمارے ایک سٹوڈنٹس میں سے ہی ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹلائٹ چینل مسلم ٹی وی کے نام سے شروع کیا، تو اس کی وجہ سے علماء سو اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدیوں کے فرقے، ان کے ہزاروں مدارس، لاکھوں علماء اور کروڑوں پبلک وہ ایک طرف، اور ادھر اس پلیٹ فارم سے 1 مین آرمی ایک دعوت پھیلتی ہے اور سب کو سپرسیڈ کر جاتی ہے، تو ان کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں، میں مدرسے بند کروا دوں، یا میں پیری مریدی شروع کر دوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کروں، میں مسجدیں اپنی بناؤں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایک لبادہ ضرور اوڑا ہوا ہے، اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو کوئی مسلمان نہیں مانتے۔ اور میں نے ان کے اس خوشنما چہرے سے کئی دفعہ پردہ ہٹایا ہے، جیسے وہ میک اپ والے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیر دیا جائے نا تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں کہتا ہوں نہیں، ایسے نہیں۔ آپ کے کسی ایک فرقے کا ریناؤنڈ عالم جسے سارے فرقے والے اپنا بزرگ مانیں، وہ یہ لکھ کے دے دے کہ ہمارے سوا جتنے باقی فرقے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ان 72 فرقوں میں آتے ہیں جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا، اور میں آخر میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، تو ان میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بریلوی آپ کو دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں لکھ کے نہیں دے گا، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا، کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اندر سے تکفیر کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث بطاقہ جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے موجود ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے، ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں صرف ایک کاغذ کا ایک پرزہ جسے عربی میں بطاقہ کہتے ہیں وہ رکھا جائے گا، جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ یہ دوسرے فرقوں کی عوام اور علماء کو حدیث بطاقہ کا فیض پہنچنے کے بھی قائل نہیں ہے، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ تو ہم اس لیے کوئی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے، صرف ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے،
بابوں کا جہاں اور یہ جب آپ اس کا ورد کریں گے نا تو آپ کے اندر سے پھر آواز نکلے گی انشاءاللہ کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ۔ تو ان علماء سو کی جانب سے میری 3 سال پرانی ویڈیو جو 4 جولائی 2017 کو اپلوڈ ہوئی، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر، 3.25 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے، اس میں 3 گھنٹہ اور 40 منٹ سے آن ورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور وہ 4 منٹ کی ڈسکشن تھی، اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر چڑھایا، جس طرح انہوں نے یہ امیج دیا کہ یہ آج کل کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا۔ میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، جن کو کامن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، وہ اتنا کامن بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کاٹی انہوں نے، سیاق و سباق سے ہٹا کے کاٹی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معاذ اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نا تو سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے، جس طرح میرا وہ کلپ آپ نے آخری 10-20 سیکنڈ کاٹے نا، اس کے پیچھے بھی 3 منٹ کا کلپ ہے، جس طرح اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی جو ڈیوینٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور اسی قسم کا اگر آپ کھلواڑ کریں احادیث کی کتابوں کے ساتھ تو سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3007 اور مسلم میں 6401، بڑی مشہور حدیث ہے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاہ کو منافق کہہ دیا تھا، اور رسول اللہ کے سامنے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو یہ فتویٰ سیدنا عمر پہ کیسے لوٹے گا؟ پھر میں اتنا اگر حصہ کاٹ لوں، لیکن اس کے ایک پیچھے پورا واقعہ ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکرٹ لیک کیا تھا، مشرکین عرب کو خط لکھ دیا تھا کہ میرے بیوی بچے اور مال تمہارے اس علاقے میں ہیں مکے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام عنقریب مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس راز لیک کرنے کے بدلے تم نے میرے مال جائیداد اور بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے۔ مولا علی جو ہے وہ پیچھے سے پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا، پوری تلاشی لی، وہ خط نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا وہ خط کدھر ہے، اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا تو میں اترواؤں گا، وہ خط تیرے پاس ہے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس کو خبر دی ہے یعنی اللہ نہ وہ جھوٹا ہے۔ تو پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس میں سے خط نکالا۔ وہ خط جب نبی الاسلام کی خدمت میں آیا تو پھر آپ سمجھ سکتے تھے کہ سیدنا عمر جیسا کامل الایمان بندہ، ویسے میں حضرت عمر سے بہت کم جذباتی ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں جذباتی ہیں، سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اگر انالیسس کروائیں گے نا کسی نیوٹرل باڈی سے میرے کردار کے ساتھ تو میں ان کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں۔ میں نے آج تک تلوار نہیں سونتی کسی کے اوپر گلا کاٹنے کے لیے، صرف علمی اختلاف کرتا ہوں۔ لہذا جو میرے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں نا وہ منصف مزاج بنے اور یہ کہیں کہ علی بھائی کا انداز سخت ہے، لیکن بہرحال حضرت عمر کا ان سے بہت زیادہ سخت تھا، لہذا اگر وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں تو ان کو تو زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے تو ہم بہت دور ہیں۔ تو دونوں طریقے سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی اور ریشو پروپورشن میں بھی الحمدللہ، میں نہیں کہتا کہ میں حضرت عمر سے بہتر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ سخت نہیں ہوں۔ تو اگر میں اتنا حصہ کاٹ لوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو پھر کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو،
اصحاب بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یعنی درگزر کر دیا، ورنہ واقعی نبی کے ساتھ غداری تو کفر ہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ چلیں جذبات سے مغلوب ہو کے جو کچھ بھی کیا، ایک اسپیشل پروٹیکشن ان کو مل گئی۔